7 اشرف محیط پاک چین برادرانہ تعلقات پر دو طرفہ معاشی مفادات کی بنا پر چین نے پاکستان کی تاریخ کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کے لیے 65 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری مختص کی ہے۔ پچھلے 9 سال سے پاک چین مفادات پر متعدد دہشت گرد حملوں کے باوجود سی پیک رواں دوا ہے۔ پاک چین باہمی تعاون اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم بھی ہے، کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے چین اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لیکن لگ رہا ہے کہ اب بیجنگ نے سی پیک پر مزید پیش رفت کو چینی شہریوں کے تحفظ سے لازم و ملزوم قرار دے دیا ہے۔ بیجنگ کو پاکستان میں اپنے شہریوں کا 100% تحفظ درکار ہے۔ چینی قیادت کی اولین ترجیح سیکورٹی اور پاکستان میں سیاسی استحکام لانا ہے۔ جمعہ کو چین کی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی رکن اور وزیر بین الاقوامی ترقی 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے۔ یہ بہت اہم دورہ تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقاتیں کی۔ چینی وزیر کی موجودگی میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل سی پیک پر مشاورتی اجلاس بھی ہوا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کے علاوہ JUI، مولانا فضل الرحمان اور PTI کے بیرسٹر علی ظفر نے پاکستان کی سی پیک سے غیر متزلزل اور وابستگی کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر چینی وزیر نے بھی سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کی توقعات کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ چینی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے کی بنیادی وجہ پاکستان میں سیکیورٹی خطرات ہیں۔ محتاط اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 9 سال میں پاکستان میں چینی باشندوں اور پاک چین مشترکہ مفادات پر 18 بڑے حملے ہو چکے ہیں۔ کراچی میں چینی کانسولیٹ، گوادر کے پل کانٹیننٹل ہوٹل، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، گوادر کے فشرمین کالونی، کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ اور اس کے بعد داسو ڈیم، دیامر بھاشا ڈیم کی ٹیم پر 2 بار حملے پاک چین مفادات پر گہرے اثر ڈال چکے ہیں۔ گویا سی پیک سیکیورٹی ڈویژن کو پہلے سے زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا جائے تو سی پیک پر چین کی موجودہ اپوزیشن وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ بیجنگ میں چینی قیادت کی سوچ کا تسلسل ہے۔ اس دورے کے بعد بظاہر پاکستان میں چین کی نئی سرمایہ کاری اور پرانے قرضوں کی ری شیڈیولنگ کی کچھ امیدیں بندھی ہوئی تھیں۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی صدر شی جن پنگ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد پاک چین مشترکہ اعلامیے میں بھی پش آئند حکمت عملی کا تاثر سامنے آیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں شگاف انداز میں چینی باشندوں کی پاکستان میں مکمل سیکیورٹی کی ضمانت بھی دی تھی۔ پاکستان سی پیک فیز 2 کے تحت 5 نئے کوریڈورز کے قیام اور ML1 پروجیکٹ سمیت اسپیشل اکنامک زونز کی تکمیل کا خواہاں ہے۔ مگر لگ رہا ہے کہ چین سے یہ پیغام لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اب وعدہ خلافی کی گنجائش نہیں، بلکہ پاکستان کو چینی شہریوں کے تحفظ کے وعدے ہر صورت میں پورے کرنے ہوں گے۔ مشکل صورتحال ہے، پاکستان کی جو چین کے ساتھ دوستی ہے غیر متزلزل ہے، تعلقات غیر متزلزل ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور معیشت کے لیے بے شک سی پیک کا منصوبہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک شدید آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی محترم احسن اقبال۔ محترم احسن اقبال صاحب پاکستان کے ان سیاستدانوں میں ہیں جن کی سی پیک کے معاملات پہ سب سے زیادہ بہت طویل اور بہت ایکسٹینسو معلومات ہے، براہ راست تجربہ ہے۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت عمدہ دورہ بھی ہو گیا، اس کے بعد یہ ایک جوابی دورہ کر لیا چین کی قیادت نے، لیکن ایک چیز بالکل ہم پاکستانیوں کی حیثیت سے بڑا ایک وسوسے میں ہیں ہم، کیونکہ بہرحال ہمیں پہلے بھی کرنا تھا۔ ہر حملے کے بعد ہم نے چین کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اب دہشت گرد حملہ نہیں ہوگا ان کے مفادات پر، ان کے شہریوں پر، مگر ہو رہے ہیں، اور اب ہم نے پھر ایک اور آئرن کلیڈ گارنٹی دی ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ میں بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ ہماری ریاست کے پاس یہ قوت نہیں ہے، لیکن کیسے ہم یقین دلا سکتے ہیں؟ ہزاروں چینی ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں کہ ہر چینی کو ہم تحفظ دیں گے، دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے، مگر جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے اس پہ اتنی بڑی سٹیک ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک اور صورتحال پیدا ہو گئی تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوگی، اور اس مشکل چیلنج کا، اس مشکل وعدے کا ہمارا جو ہے اس کا ادراک خود چینی قیادت میں کتنا ہے؟ یہ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں یہ آرڈنری نہیں ہیں، یہ غیر معمولی ہیں، بہت اسٹریٹجک ہیں، ٹائم ٹیسٹڈ ہیں، اور اس ریلیشن شپ میں کبھی خزاں نہیں آئی، ہمیشہ بہار رہی ہے۔ یہ جو حالیہ واقعات ہیں تشدد کے یا دہشت گردی کے، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو اشتراک ہے اور سی پیک کا جو سفر ہے اس کے راستے میں رخنہ ڈالا جائے اور چین کے اندر کسی قسم کی بد اعتمادی پیدا کی جائے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب یہ
دلخراش واقعہ پیش آیا، اس کے اگلے ہی روز چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جو بیان جاری کیا، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس طرح کے واقعات چین اور پاکستان کے قریبی تعلقات کو نہ تو کم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے اشتراک میں کوئی فرق ڈال سکتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ چین کسی بھی ملک کی طرح اپنے شہریوں کے جان کے حوالے سے حساس ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور یقیناً ان کا جو نقصان ہے وہ ہمارا اپنا نقصان ہے، چونکہ وہ ہماری ترقی کے لیے ہمارے مہمان کے طور پہ یہاں پہ آتے ہیں۔ لیکن یہ حملے اب چین کی قیادت کو بھی معلوم ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہو رہے، یہ کچھ غیر ملکی عناصر ہیں، وہ لابیز ہیں کہ جو چین کے یا پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں، وہ ان کو ٹارگٹ کر کے کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے انسانی طور پہ، انتظامی طور پہ جو بھی یقین دہانی ہو سکتی ہے یا ہم ایس او پیز کو مؤثر کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیے ہیں، اور اس بات کا چینی قیادت کو بھی ادراک ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے چین اور پاکستان کے اس سفر میں، جو کہ چین نے کہا کہ وہ ایک اپ گریڈڈ ورژن آف سی پیک کے لیے تیار ہیں، اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، نہ ہی کوئی رکاوٹ ہے۔ بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے چائنا کی قیادت کو جہاں مختلف منصوبوں کے حوالے سے بات چیت کی، وزیر اعظم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہم چین کی ترقی کا جو تجربہ ہے، جیسے کہ چین کے اندر کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو مچھلی نہ دیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھائیں، تو اس اسپرٹ کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ آپ خاص طور پہ جو ہمارے کمزور شعبے ہیں جیسے کہ برآمدات ہیں، وہ چین کی بہت بڑی سٹرینتھ ہے۔ ہماری ایگریکلچر ہے، چین نے اس میں بہت ماڈرنائزیشن کی ہے، ٹیکنالوجی کو اپلائی کیا ہے۔ اسی طرح چائنا کے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یا ان کی آئی ٹی کا شعبہ ہے، ان میں انہوں نے بہت نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ماہرین کے ذریعے ہماری اس شعبوں میں رہنمائی کریں تاکہ ہم آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا کے اپنے ترقی کا سفر تیز کر سکیں۔ تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت چائنا کی طرف سے ہمیں اطلاع آئی ہے کہ عنقریب ان کے ماہرین کا وفد پاکستان آ رہا ہے، اور وہ یہاں پر رہ کر طویل مدت کے لیے رہ کر ہمارے جو افسران ہیں، ہمارے جو ماہرین ہیں، ان کی تربیت بھی کریں گے، ان کے ساتھ اپنا تجربہ بھی شیئر کریں گے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ چائنا کے ساتھ ہوئی وہ آگے بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی رکھنا یا لیکن سرفراز صاحب اس سلسلے میں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، نہ یہ کسی قسم کی یہ گفتگو کہ کوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دراصل یہ جو دہشت گرد حملے ہوتے ہیں جس میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کا بنیادی سب سے بڑا ٹارگٹ اولین ترجیح اس کی یہ ہوتی ہے کہ سی پیک کو ڈسٹرب کر دیا جائے، تتر بتر کر دیا جائے۔ اور ہم سے زیادہ چینی قیادت کو ان کا ظاہر ہے کہ انفلوئنس ہے پوری دنیا میں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ چین کے جو یہ بی آر آئی کا منصوبہ ہے، سی پیک جس کی کلیدی ایک ضرورت ہے، اس کو برباد کرنے کی پوری کوشش ہے یہ دہشت گردی کے ذریعے۔ اور پاکستان اگر یہ ان کو لگے کہ ہماری حد المقدور کوشش نہیں ہے، ہم نے کسی صورت میں بھی کوئی بھی کسر نہیں اٹھا رکھی، تو پھر تو صحیح ہے۔ اس کے باوجود اگر حملے ہوتے ہیں تو چین کی طرف سے اس کی انڈرسٹینڈنگ پرہیپس ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال اس کا نشانہ سی پیک ہی ہے۔ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی لیڈرشپ اس بات کو سمجھتی ہے، اور یہ لاسٹ جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بھی ہم نے لمحہ بلمحہ چینی قیادت کو جو ہماری تحقیقات تھیں اور جو ہم نے اس میں پیش رفت کی اس سے آگاہ رکھا، اور وہ اس حوالے سے بہت مطمئن ہے کہ ہم نے اور ہماری سیکیورٹی کی ایجنسیوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اور میں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ دیکھیے، جو انتظامی اور انسانی طور پہ احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ اب تو کئی جگہ سے تھوڑی یہ شکایت آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ اوور پروٹیکشن جو ہے یہ بھی ہمارے لیے کچھ مسائل یا رکاوٹ کا ذریعہ تھوڑی نرم کی جائے، لیکن ہم اس میں ہمارے ادارے کوئی رسک نہیں لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم جو اس وقت سیکیورٹی ہے اس کے چیلنجز کا بھی ادراک کر کے ہر حد الوسع کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیے، بحیثیت قوم ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ ہم یہ بات سوچیں کہ آج کی دنیا بہت کمپیٹیٹیو ہے۔
آج کے جو سرمایہ کار ہیں ان کے سامنے پوری دنیا ہے. ابھی حال ہی میں کامران خان صاحب جو سوات کا واقعہ ہوا، آپ دیکھیے کہ قطع نظر اس کے کہ سی پیک ہو یا کوئی اور ہو، اگر ابھی مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر ایک انویسٹمنٹ کے لیے غیر ملکی فرم آ رہی تھی جو وہاں پہ ہوٹل بنانا چاہتی تھی، اور وہ مناظر دیکھ کے وہ وہاں سے چلی گئی. یہ کسی ملک کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کانفلکٹ کو زور دے یا اپنے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو خراب کرے اور وہاں پر پھر انویسٹمنٹ کو بھی وہ مدعو کر سکے. یہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا جڑاں سیالکوٹ سرگودا میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، اور پھر ہم ساری دنیا کے سامنے معافیاں مانگتے ہیں کہ نہیں جی یہ بڑے غلط ہے، یہ بہت غلط لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی میں کہوں گا، اور ہماری قیادت کا، حکومت کا فرض ہے، علماء کا فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ جو مذہب کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، جتھے بازی کی جاتی ہے، وینڈلزم کیا جاتا ہے، موب لنچنگ کی جاتی ہے، دہشت گردی کی جاتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمیں پاکستان کو اسلام کے امن کا ایک چہرہ پیش کرنا ہے. لیکن سر ہم چین کی سیکیورٹی کی جب بات کر رہے ہیں، چینی شہریوں کی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، شاید یہ معاملہ اتنا گمبھیر اور اتنا اس قدر اس کی حساسیت نہیں ہوتی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، کہ ہم دوسرے فرنٹس پہ تو ہم سی پیک پہ کام کرتے ہیں، اپنے اکنامک زونز پہ تو کام کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ تو ہم کرتے، ہم نے اگر آئی پی پیز کی پیمنٹ کرنی ہے وہ تو ہم کرتے. ہم اس وقت تو بات یہ کر رہے ہیں کہ اور پھر ہم چینی شہریوں کا تحفظ بھی نہیں کر رہے. میرے خیال میں اگر ہم یہ سی پیک پہ بڑا کام ہو رہا ہوتا سر تو وہ شاید ہمارے لیے ایک ہوتی ہے ایک چیز جس پہ چین کہتا ہے کہ ہم باقی تو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ صرف یہ معاملہ ذرا فرق ہے، ہم تو کسی فرنٹ پہ کام نہیں کر رہے نا. دیکھیے 2013 سے لے کے 2018 تک بھرپور سی پیک کے اوپر عمل درآمد ہوا. اس وقت تک جو 25 ارب ڈالر کی پاکستان میں سی پیک کی سرمایہ کاری ہوئی، یہ سارے وہی منصوبے ہیں جو 13 سے لے کے 18 کے درمیان شروع کیے گئے. 18 میں جو تبدیلی آئی اس نے ہر پالیسی کو جو مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوئی تھی اس کو ریورس کر دیا، اور اس نے ہر اس چیز کو جو ہمارے دور میں بنی تھی اس کو سکینڈلائز کر دیا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 17-18 میں اگر آپ کراچی سے اسلام آباد کی کسی بھی پرواز میں آتے تو ہر جہاز میں 10-15 چائنیز بزنس مین آپ کو نظر آتے تھے، چونکہ پریزیڈنٹ شی نے سب کو کہا تھا کہ آپ پاکستان میں جا کے سرمایہ کاری کریں. 2018 اور 22 کے درمیان ہم نے جو ماحول بنایا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا، ایک ایک کر کے کوئی ویتنام چلا گیا، کوئی کمبوڈیا چلا گیا، کوئی لاؤس چلا گیا، نقصان ہمارا ہوا. ہم نے ایک بھی اسپیشل اکنامک زون میں ان 4 سالوں میں کوئی پیش رفت نہیں کی. اب جب 2022 میں ہم 16 ماہ کے لیے آئے تو ہم نے گوادر کے منصوبوں کو، اسپیشل اکنامک زونز کو دوبارہ اٹھایا. میں آپ کو غفلت کی بدترین مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ 2018 سے 22 تک جو گوادر پورٹ کی مینٹیننس ڈریجنگ ہے وہ تک نہیں کی گئی، جس سے 1.5 میٹر بندرگاہ کی گہرائی سلٹنگ کی وجہ سے کم ہو گئی. وہ بھی ہم نے آ کر جب 16 ماہ میں آئے اس کو دوبارہ ہم نے سلٹنگ کو ڈی سلٹ کیا اور اس کی ڈریجنگ کر کے اس کو صاف کیا. میں چھوٹی چھوٹی اس طرح کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ ہمیں بڑا نقصان ہوا، اس لیے پالیسیز کا تسلسل، ملک کے اندر سیاسی استحکام اور امن، یہ پری ریکوزٹس ہیں، ویدر سی پیک اور نو سی پیک. کوئی بھی ملک اگر ان کو یقینی نہیں بنائے گا تو اس کے پاس چاہے سونے کی پالیسیاں ہوں، وہاں پر ترقی کا عمل کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اب اس پوری ایپیسوڈ کے بعد حملہ ہو گیا، اس کے بعد چلے ایک ری بلڈنگ شروع ہوئی ہے، پرائم منسٹر کا دورہ ہو گیا، آرمی چیف ساتھ چلے گئے، آپ لوگ سب گئے، ان کو بتایا سمجھایا، انہوں نے بھی بڑی فراخ دلی سے آپ کی بات سنی. اب انہوں نے ایک اس کے جوابی دورہ کیا، بہت ہی ہائی رینکنگ چائنیز آفیشل ہمارے پاس آ گئے، ہم نے تمام چیزیں کر لیں. پہلے بھی حد المقدور کوشش کر رہے تھے، اب انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کریں گے. تحفظ کرنا ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے غیر ملکی شہری، چینی شہری کا. اچھا یہ سب کچھ اب ہو گیا ہے، جس کے لیے اب سب کچھ کر رہے ہیں کہ سی پیک میں کوئی مٹیریل ہمیں بہتری نظر آئے، اس کی کوئی راہ دکھائیے. جی دیکھیے، اس کے اب جیسے آپ نے ابھی کہا کہ چائنا نے فیز 2 کے لیے 5 کوریڈورز کا خود اعادہ کیا ہے کہ وہ 5 کوریڈورز میں فیز 2 جو ایک اپ گریڈڈ ورژن ہوگا فیز 1 کا، اسے کریں گے. پہلا ہے کوریڈور آف گروتھ، دوسرا ہے کوریڈور آف لائیولیہوڈز، تیسرا ہے کوریڈور آف انوویشن، چوتھا ہے گرین کوریڈور اور پانچواں ہے
اوپن کوریڈور جس میں ہم علاقائی تعاون کو بھی یقینی بنائیں گے۔ اس کے تحت بہت سارے منصوبے ہیں جن پر اب پیش رفت ہو چکی ہے۔ کچھ ہائیڈل انرجی کے، گرین انرجی کے، رینیوبل انرجی کے منصوبے ہیں جن کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے تحت ہم بزنس ٹو بزنس، پرائیویٹ سیکٹر کوآپریشن کو آگے بڑھائیں گے تاکہ انڈسٹریل کوآپریشن ہو۔ اور ابھی حالیہ دورے کے اندر پہلی دفعہ پاکستان اور چین کے پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان اتنا بڑا میگا ایونٹ ہوا کہ جس میں تقریباً 150 پاکستان کی بزنس انٹرپرائزز جو مختلف شعبوں سے تھیں اور 250 کے قریب چائنیز بزنس انٹرپرائزز، ان کی کانفرنس ہوئی جن کی 1000 آپس میں بزنس میٹنگز ہوئیں، اور اس طرح کی اب کئی اور کانفرنسز چائنا میں ہوں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہم نے کتنا اس شعبے کو یا چین جیسے ملک کو نظر انداز کیا ہے۔ چین سالانہ طور پہ 2700 ارب ڈالر کی درآمدات کرتا ہے۔ چین کی 2700 ارب ڈالر کی درآمدات میں ہم صرف 3 ارب ڈالر کی پاکستان سے برآمدات کرتے ہیں۔ دیر از اے ہیوج مارکیٹ نیکسٹ ڈور، جو کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک کھلا میدان ہے کہ اس کو 3 سے 30 کر لیں، 30 سے 50 ارب ڈالر کر لیں۔ اس کے لیے اب ہماری کوشش ہے۔ اسی طرح جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، اس کے لیے چین کے ماہرین آ رہے ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے کہ ہم ان کو کامیاب کریں کہ جس میں اب چائنا کی وہ انڈسٹری جو ری لوکیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ لیبر کاسٹ ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان کی طرف آئے۔ اسی طرح زراعت کے لیے جو اس دفعہ ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ چائنا پاکستان کو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں ہمیں سیڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ہمیں ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے پاکستان کی زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہماری مدد کرے گا، ہمارے سائنٹسٹ کی ٹریننگ کرے گا، جس سے ہماری استعداد کار بڑھے گی۔ پھر جو انوویشن کوریڈور ہے، اس میں ہواوی نے، جو کہ ان کی بڑی کمپنی ہے، ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ نیشنل پاکستان کی جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ نہ صرف کام کریں گے بلکہ سالانہ 3 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز کی وہ تربیت بھی دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز، یہ وہ پروگرام ہے کہ جس سے ایک اور چیز یہ بتا دیں، یہ اٹ ساؤنڈز ویری گڈ، اللہ کرے کہ بالکل اس پہ اسی طرح سے عمل ہو جائے۔ یہ جو دیامر اور داسو جو ہیں، جہاں پر یہ معاملہ ہوا، داسو اور دیامر بھاشا، ان پہ کام شروع ہوگا پراپر طریقے سے اسی سپیڈ سے؟ جی بالکل، دیکھیے اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جو پہلے سی پیک اور نان سی پیک سیکیورٹی کی کلاسیفیکیشن تھی وہ ختم کر کے جہاں پر بھی چینی ورکرز کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی اسی درجے پہ ہے جو سی پیک منصوبوں کی تھی، اور ان تمام جگہوں کی اب فوج کو براہ راست سیکیورٹی دی گئی ہے، اور جہاں جہاں چائنیز کی زیادہ کانسنٹریشن ہے وہاں پر ہم سیف سٹیز بھی انسٹال کر رہے ہیں تاکہ ہم بہتر وہاں پہ سیکیورٹی کے اوپر سرویلنس رکھ سکیں۔ اور اسی طرح کئی اور ایسے اقدامات ہیں جو میں پبلکلی نہیں بتانا چاہتا، جن کو حکومت بروئے کار لا رہی ہے تاکہ بہتر سیکیورٹی کو انشور کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر پلاننگ منصوبہ بندی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ابھی آپ نے پوری گفتگو سنی کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور پاکستان میں ہر لحاظ سے جو پاکستان میں غیر ملکی شہری ہیں، خود پاکستان کے جو اثاثے ہیں وہ دہشت گردی سے محفوظ ہوں، مگر انفارچونیٹلی پچھلے چند سال اور پچھلے خاص طور پہ 2-3 سال اس سلسلے میں تباہ کن رہے ہیں۔ اب ایک اور فوجی آپریشن کی بات ہوئی ہے، آپریشن عزم استحکام، مگر اس کو رد کر دیا ہے کے پی کی کلیدی سیاسی جماعتوں نے، جو کہ ایک بہت ہی ایک منفی ڈیولپمنٹ ہے اس پوری صورتحال کے حوالے سے۔ اس کو مختلف پہلوؤں سے جانچتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سیاسی اور معاشی مسائل میں دھسا ہوا پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک اور فوجی آپریشن کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اختتام ہفتہ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر
سیاسی اور عسکری قیادت کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت دیگر سروسز چیف بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے اور قومی سلامتی کے سلگتے مسائل کے علاج کے لیے آپریشن عزم استحکام کا نسخہ تجویز کیا گیا۔ ماضی میں جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل راحیل شریف، جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد اب جنرل عاصم منیر مسلسل چوتھے آرمی چیف ہیں جن کی سربراہی میں مجوزہ آپریشن کا روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق تمام سٹیک ہولڈرز بشمول چاروں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کی منظوری کے بعد آپریشن عزم استحکام پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت پر SOPs جاری کیے گئے، جبکہ اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ سیاسی اور سفارتی سطح پر دہشت گردوں کا گھراؤ کرنے کے لیے بہت تیز کوششیں کی جائیں گی اور دہشت گردی کے مقدمات میں مؤثر پروسیکیوشن کے لیے اب مناسب قانون سازی بھی کی جائے گی۔ بلا شبہ کافی عرصے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی قابو سے باہر ہے۔ ملک میں اس سال اب تک دہشت گرد حملوں میں 300 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جن میں دہشت گردی کے 84% واقعات اور 90% اموات KP اور بلوچستان میں ہوئیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے اعلان کے 24 گھنٹے کے اندر ہی اپوزیشن سے وابستہ سیاسی جماعتوں نے شدید اختلافات کا اظہار کر دیا ہے۔ قرائن و شواہد سے لگتا ہے کہ آپریشن عزم استحکام کا ممکنہ آغاز صوبہ خیبر پختونخوا سے ہو سکتا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور جو خود بھی اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ کسی فوجی آپریشن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ علی امین گنڈپور کہتے ہیں کہ صوبے اور عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف 2013 سے برسر اقتدار ہے۔ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اور سینئر رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ پختون عوام پہلے ہی بڑے پیمانے پر اموات، تباہی اور بے گھر ہونے جیسی آزمائشوں کا سامنا کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب اگر کوئی آپریشن ہوا تو اس کے خلاف وہ ہر حد تک جائیں گے۔ بہت اہم پیش رفت میں آج KP اور بلوچستان میں ووٹ بینک کے حامل JUI اور ANP نے بھی مجوزہ آپریشن کو مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آپریشن عزم استحکام دراصل آپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا۔ اس معاملے کا داخلی سیاست کے ساتھ جیو اسٹریٹجک سیکیورٹی اور خارجہ تعلقات سے بھی گہرا تعلق ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں دنیا کی توجہ دلائی کہ پاکستان کی متعدد بار نشاندہی کے باوجود افغان عبوری حکومت کالعدم TTP سمیت دیگر دہشت گرد گروپس کی کارروائی روکنے میں ناکام ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک اور فوجی آپریشن کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس موضوع پہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے ممتاز سینئر ماہر ہیں، پاکستانی فوج کے سابق کور کمانڈر اور سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور خیبر پختونخوا کی صورتحال، عوامی صورتحال اور وہاں کی جو اس وقت گراؤنڈ کی سچویشن ہے، ممتاز سینئر صحافی احسان اللہ ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری بات ہوگی۔ جنرل صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپریشن ہم ایک اور کرنے جا رہے ہیں، چوتھے سکسیسو چیف ہیں جنرل عاصم، جن کی قیادت میں ایک اور فوجی آپریشن کی دہشت گردی کے خلاف ہم نے تیاری کی بات کی ہے، چوتھا آپریشن ہے، مگر یہ جس وقت یہ آپریشن ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا فرق جو میں نے دیکھا ہے، جو نمایاں ہے، وہ یہ کہ KP کی جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کو یکسر مسترد کرتی نظر آئی ہے، چاہے وہ لیفٹ ونگ ANP ہو، چاہے وہ رائٹ ونگ JUI ہو، اور چاہے جو حکمراں ہے PTI ہو۔ یہ کتنا اثر انداز ہوگا یہ جو سیاسی یکجہتی نہ ہونا اس آپریشن کی کامیابی پر؟ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ مجھے تو کامران صاحب ایسا لگتا ہے کہ یہ آپریشن کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں عزم استحکام، اور جو وزیر اعظم نے بات چیت کی جس میں آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ اس میں ہم سیاسی پہلو بھی استعمال کریں گے، ڈپلومیٹک پہلو بھی استعمال کریں گے، اور صاف ظاہر ہے کہ آپریشن بھی ہوگا۔ تو اس کو پیور ملٹری آپریشن شاید سمجھا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات کلیریفائی کرنی چاہیے حکومت کو کہ یہ آپریشن صرف ملٹری آپریشن نہیں ہے، اس میں یہ باقی معاملات بھی شامل ہیں، اور اگر یہ معاملات شامل ہیں تو سب سے پہلا پرائرٹی کا معاملہ یہ ہے کہ تمام جو سیاسی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے استحکام لے کر آنا ہے تو اس عزم سے آگے چلنا ہوگا کہ سب مل کر یہ کام کریں، پھر ہی ہم دعا کریں گے اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو۔ پاکستان کے لیے کامیابی ہے، اور افواج پاکستان کے لیے کامیابی ہے، عوام کے لیے کامیابی ہے، لیکن اس میں یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ یہ صرف فوجی آپریشن ہے۔
اور باقی اس میں پہلو نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے حکومت بجائے اس کے کہ انہوں نے ایک دم ایک ایسا رویہ اختیار کیا، جب انہوں نے کلیریفیکیشن مانگی ہے تو انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں اور اس قسم کی باتیں شروع کر دی. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ان کو یہ بات کلیریفائی کرنی چاہیے کہ اصل میں آپریشن کی نوعیت یہ ہے. اور ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلے بھی آپریشن پوری طرح کامیاب کیوں نہیں ہو سکے، اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ فوج کا کام ہوتا ہے دشمن کو علاقے سے صاف کر دینا، اس کے بعد اس کو ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے اور آگے چلانا ہوتا ہے پولیٹیکل فورسز نے. تو چونکہ فوج اپنا کام کرنے کے بعد پھر انتظار کرتی رہتی ہے اور وہ اپنا کام نہیں کرتے تو وہ دوبارہ اسی قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو میرا خیال یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو سیاسی پیچیدگی پیدا ہوئی ہے یا یہ جو غلط فہمی ہے اس کو فوراً دور کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جلیل صاحب ابھی بہرحال جب تک کہ اس حوالے سے کچھ سرکاری طور پہ باقاعدہ بات نہیں کی جا سکتی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط فہمی ہے. بہت اچھا ہوگا اگر اس کی کلیریفیکیشن آ جائے. مگر ٹیپو بسیو صاحب یہ بتائیے گا کہ عوامی رد عمل اس قسم کی انیشیٹو کا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال کے پی اس قسم کے 3-4 بڑے فوجی آپریشنز اور شاید اس سے بھی زیادہ فوجی آپریشن سہ چکا ہے. وہاں کے عوام کا رد عمل بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور جو اب تک یہ آپریشن ہوئے ظاہر ہے کہ وہ 100% اگر کامیاب رہتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. تو اس پس منظر میں آپ نے دیکھ لیا کہ سیاسی قیادت تو اس کو مسترد کر رہی ہے، عوامی رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں کامران صاحب، یہاں پہ یعنی ہفتے کو جب یہ فیصلہ سامنے آیا اور یہ اعلان کیا گیا اور اتنے سینسٹیو معاملے پہ کہ جس کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا اور خاص کر جو قبائلی علاقہ ہے، تو وہ جب بھی وہاں پہ آپریشن کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی ایک جو سچویشن ہے وہ ٹرامے والی ہو جاتی ہے. وہ لوگ یعنی سائیکلوجیکل اتنا اس پہ اثر ہوا ہے. اور یہ خیبر پختونخوا میں 12 کے قریب بڑے آپریشن ہو چکے ہیں، مالاکنڈ ڈویژن میں پورے جو قبائلی اضلاع ہیں اس میں، اور جس میں لاکھوں کی تعداد میں. یعنی میں اگر ایک مثال دوں کہ صرف سوات کا جو آپریشن تھا 2009 کا آپریشن رائے راز، تو اس میں 30 لاکھ لوگ جو بے گھر ہوئے. پھر آپریشن ضرب اعظم میں 10-12 لاکھ کے قریب، آپریشن رائے نجات ساؤتھ وزیرستان میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب. تو وہ وہاں پہ یعنی اتنا سینسٹیو ایشو ہے. اور جنرل صاحب نے بالکل اچھی بات کی کہ ان کے جو باقی پہلو ہیں کہ سیاسی جو ہے وہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، عوام کے ساتھ رابطے بڑھانے چاہیے، ڈپلومیٹک ایفرٹس ہونے چاہیے ریجنل لیول پہ، تو وہ چیزیں کنوے نہیں کی گئی. اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی بہت بڑی ناکامی آپ کہہ لیں یا مس کمیونیکیشن کہہ لیں کہ وہ چیز سامنے آئی، جس کی وجہ سے سیاسی پارٹیاں تو اپنی جگہ، لیکن جو عوامی سطح، میری اپنی بات ہوئی یعنی کل سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو مختلف قبائلی اضلاع ہیں ان کے لوگوں سے، سیاسی وہاں پہ جو قبائلی مشران ہیں ان سے، اور خاص کر جو یوتھ ہیں وہاں پہ، کیونکہ آج کل جو فور فرنٹ پہ ہے وہ یوتھ ہے. وہ جو ٹریڈیشنل قبائلی مشران ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے. تو وہاں پہ نیریٹو بلڈنگ آپ کہہ لیں یا وہاں پہ کوئی اگر پروٹیسٹ ہو اور پولیٹیکل اویئرنیس ہو تو وہاں پہ جو یوتھ ہے وہ سب سے آگے. تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یعنی اس کو مسترد بھی کیا، اور انہوں نے ان کا یہی ذہن بننا ہوا ہے کہ یہ دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہم نے مشکل سے ڈسپلیسمنٹ کے بعد آبادکاری کی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ریاست نے آبادکاری میں ہماری کوئی سپورٹ بھی نہیں کی، اور ابھی تک جو معاوضہ ہمیں ملنا چاہیے تھا، ہمارے گھر جو ڈیمیجز ہوئے ہیں تو وہ ابھی تک نہیں ملے. بلکہ ابھی بھی جو پریس کلب اسلام آباد ہے اس کے سامنے جو وزیرستان کا ایک قبائلی جرگہ ہے وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے پچھلے تقریباً 1 مہینے سے کہ 2009 میں جو آپریشن ہوا تھا ساؤتھ وزیرستان میں ان کا معاوضہ ابھی تک ان کو نہیں ملا. 15 سال تقریباً ہو چکے ہیں. تو وہاں پہ انوائرمنٹ ایسی ہے اور بہت سینسٹیو ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ نے اسلام آباد سے ایک اعلامیہ ایشو کیا کہ ہم ایک اور ملٹری آپریشن لانچ کرنے والے ہیں. جو مقامی سٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا میں، چاہے وہ جو عام لوگ ہوں ان کے نمائندے ہو یا جو سیاسی نمائندے، ان کو کوئی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. تو میرے خیال میں کہ یہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے. جلیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سارا پرسپیکٹیو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی ذکر کیا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو ٹیررزم ہے یہ تو اب کئی بہت ہی طویل عرصے کے بعد، 1 دہائی کے بعد اس لیول کا ہم ٹیررزم وہاں دیکھ رہے ہیں. سینکڑوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز کی درجنوں 20 شہادتیں ہو چکی ہیں، ہمارے دوسرے لا انفورسنگ ایجنسیز کی شہادتیں ہو چکی ہیں. آفٹر آل ہماری جو ایک ساورنٹی ہے یا ہماری جو پوری ایگزسٹنس ہے اس کو چیلنج ہے، ہمارے سی پیک کو چیلنج ہے. ٹی ٹی پی کھل کے چینیوں پہ حملے کرتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ فورن ہینڈز کے اندر کھیل رہی ہے. تو ہم پھر کریں تو کیا کریں؟ اگر ہم لڑائی نہ لڑے، ہم ان سے جنگ نہ کریں، تو نیگوسیشن تو پہلے قوم رد کر چکی ہے، تمام سیاسی رد کر چکی ہے. تو
آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا کرے؟ اگر لڑے بھی نہیں، بات بھی نہ کرے تو پھر کرے تو کیا کرے؟ نہیں، میرا تو خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنی مشکل سچویشن میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کریں. میں آپ کو لسٹ کر دیتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ کو پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدھا ملک کہے کہ جی یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ٹیررزم نہیں ہے، اور آدھا ملک کہے ٹیررزم ہے، اور پھر آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیررزم نے یہاں پر دوبارہ سے اپنی جڑیں بنانی شروع کی. آپ نے جو باتیں کی بالکل درست ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ کے پی کے میں، فاٹا میں، اور جن علاقوں میں یہ آپریشن ہونا ہے وہاں کی مین پارٹیز ہیں کون سی؟ یہی ہے نا، فضل الرحمان ہیں، پی ٹی آئی ہیں، اے این پی ہیں. اگر یہ سب کی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کیا ہے، تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کر رہے جو پوری نہیں ہو سکتی. وہ ڈیمانڈ پوری ہو سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز میں کوشن کرنا چاہوں گا، صاف ظاہر ہے کہ میں اس پر مصر نہیں ہوں کہ میری بات درست ہے. آپ سٹریٹ اوے اپنے جو نیبرز ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھانے کے بجائے ان سے بات چیت کریں. دیکھیں، آپ افغان حکومت سے بات کریں اور ٹی ٹی پی سے لڑائی کریں، اور آپ کو ٹی ٹی پی کو عوام سے الگ کرنا پڑے گا. عوام میں اگر وہ کہیں گھل مل کے رہے ہوئے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا فوج کے لیے آپریشن کرنا، کیونکہ پولیس کو بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، سیاستدانوں کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. تو میرا خیال یہ کہ جب تک یہ سیاسی کنسنسس نہیں ہوگا، اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے اور معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. ورنہ اگر یہ ٹائم سے پہلے یا زبردستی جلدی کیا گیا تو شاید خدا نہ خواستہ یہ بیک فائر. مسعود صاحب یہ بتائیے، آپ تو سن آف دی سوائل ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت ہی تجربہ کار صحافی ہیں، آپ کی ساری زندگی اسی علاقے میں گزری ہے. تو میرا جو سوال تھا جنرل صاحب سے، میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی بتائیں نا کہ جو 8 آپ نے فرمایا 12 آپریشن ہوئے یا 24 آپریشن ہوئے، مگر ہر ایک کے پیچھے ٹیررزم کی بڑی میسو ویو ہے نا. اس کے بعد وہ چل رہی ہے، پھر ہم کر رہے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، پھر شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہوتے ہیں، پھر ہم ہو رہے ہیں. تو ایک طرف تو اب یہ آ گیا کہ ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہی ہے عوام بھی اور تمام سیاسی قوتیں کہ نہیں جی ان سے لڑائی نہیں ہو سکتی، ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے، کھل کے جنگ نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ. اس سے پہلے عمران خان نے کوشش کی کہ بات چیت کرے، بات چیت کی بات ہو، اس کو بھی یکسر قوم نے مسترد کر دیا اور عمران خان کو اس کا بہت بڑا ذمہ دار قرار دیا گیا کہ دہشت گردی واپس آ گئی. جب لڑے بھی نہیں، بات چیت بھی نہ کرے، افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے جو ہے وہ دگرگو ہیں، اس تمام صورتحال کے اندر تو پھر کریں تو کیا کریں؟ دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیں یا دہشت گردی ہونے دیں؟ کامران صاحب یہ آپریشن کا جو تھا یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا. یہ ایون یعنی جب ٹی ٹی پی کے لوگوں سے میری بات ہوتی تھی یا افغان طالبان، تو وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کسی وقت بھی آپریشن لانچ کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، جو ٹی ٹی پی کا بلڈ اپ ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کے کچھ علاقے میں، اور خاص کر جو جنوبی خیبر پختونخوا ہے، تو وہ یہ بالکل نیچرل تھا کہ پاکستان نے ضرور اس آپشن کی طرف جانا تھا. لیکن یہاں پہ جو یعنی جس طریقہ کار کی بات ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے آپریشن کو اناؤنس کیا گیا بغیر کسی سے پوچھے، اور ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ یہ آپریشن یعنی کس طرز کا کرنا ہے، کیونکہ جو میری سمجھ میں چیزیں آ رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کی کہیں پہ بھی پرماننٹ پریزنس نہیں ہے. یہ 2014 یا والی ٹی ٹی پی نہیں ہے، یا 2007 8 9 والی ٹی ٹی پی نہیں ہے کہ اس وقت وہ پورا علاقے پہ ان کا کنٹرول ہوا کرتا تھا اور پھر ملٹری ان کے پیچھے جا کے ان کو وہاں سے نکال دیتے. ابھی ٹی ٹی پی جو ہے یہ میک شفٹ، ان کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہیں، ایک ہفتے ایک جگہ، 2 دن کسی تیسری جگہ ان کی تشکیلیں آتی ہیں، اور اس میں بھی شک نہیں کہ یہ تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں. تو ایک تو افغانستان کے ساتھ معاملات کو دوبارہ دیکھنا ہوگا، بارڈر کنٹرول جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دینی ہوگی، بجائے یہ کہ آپ آپریشن لانچ کر دیں اور یہ لوگ دوبارہ افغانستان چلے جائیں اور کچھ عرصے بعد دوبارہ سے وہ واپس آنا شروع کر دیں. تو اس میں ان چیزوں کو یہ کنسیڈر کرنا بہت ضروری تھا. اور سب سے جو ہمارا ایک فیلئر رہا ہے کہ ہم نے 12 ملٹری آپریشن کیے، اس میں ہر طرز کا ہم نے اسلحہ بھی استعمال کیا ہے اور وہ لوگ بھی بہت زیادہ سفر ہوئے ہیں، لیکن وہ چیز کنسسٹنٹ ہم نے نہیں رکھی. ہم نے پھر اس کے بعد جو آپریشن کے بعد والا فیز تھا، جو سب سے کریٹیکل ہمیشہ ہوتا ہے کہ لوکل جو پاپولیشن ان کو انگیج کرنا، ان کی مین سٹریمنگ ہو، ریکنسٹرکشن ہو، ریہیبلیٹیشن ہو، اس پہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی. تو ابھی یہ جو ابھی سچویشن بنی ہوئی ہے، یعنی ٹی ٹی پی جو ہے وہ پورے طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے. وہاں پہ اپنا نیریٹو بلڈنگ کی ایفرٹس ان کی طرف سے ہو رہی ہیں اور وہ ریکروٹمنٹ کے لیے یہ چیز استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو اب دوبارہ ماحول بن گیا آپریشن کے خلاف خیبر پختونخوا میں، چاہے پولیٹیکل لیول پہ ہو یا عوامی سطح پہ ہو، تو اس کو بھی ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ لیٹس
address another option. وہ آپشن یہ کہ جو بھی ایگزسٹنگ ہماری پوزیشن ہے, ہمارے یہاں آئی بی اوز ہو رہے ہیں, ہم ٹارگیٹڈ جو ہیں وہ آپریشنز کرتے ہیں اور پریٹی سکسیزفل, ہم نے بہت, ہمارے فوجیوں نے, ہماری انٹیلیجنس نے, ہمارے سپاہیوں نے بہت زبردست آپریشنز کیے ہیں, اور بلوچستان میں بھی کیے ہیں اور کے پی میں بھی کیے ہیں, اور اس دوران جو ہے ہمارا پش ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے, مگر ظاہر ہے کہ مطلوبہ نتائج نہیں ملے ہیں, اور آپ سب فرما رہے ہیں کہ مطلوبہ نتائج اگر فوجی فل فلیجڈ آپریشن ہے تو وہ تو ہے نہیں. تو کیا اسی کو اینکر کرتے ہوئے کہ جو ہمارے آئی بی اوز ہو رہے ہیں اس کو فردر کچھ ہم ری انفورس کریں؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ اسٹیٹ کی جو ایکسیپٹیبلٹی یا جو اس کا انفلوئنس ہونا چاہیے وہ کے پی میں سب سے کم ہے, چاہے وہ رولنگ پارٹی ہو, چاہے وہ جے یو آئی ہو. تو یہ تمام چیزیں بھی تو ایک بہت ہی اس گراؤنڈ کی سچویشن کو اور کشیدہ کر دیتی ہے نا. جنرل صاحب پلیز فرمائیے گا. تو آپ کے اصل میں اس سوال میں جواب مضمر ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم عزم کیا ہے ہم نے کہ ہم استحکام لے کر آئیں گے, تو ہمیں پرائرٹی وائز دیکھنا چاہیے کہ استحکام کس کس علاقے میں لانا ضروری ہے, کس کس شعبے میں لانا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کو سیاسی عدم استحکام کو دور کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو سیکیورٹی کے عدم استحکام کو دور کرنا ہے, پھر خود بخود جو ہے معاشی عدم استحکام دور ہوگا. یہ جو میں نے پرائرٹی دی ہے, اگر آپ نے اس کو ٹاپسی ٹروی کیا اور اس پرائرٹی کے علاوہ آپ نے کسی اور پرائرٹی میں کام شروع کیا تو وہ میرے خیال کام نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی. احسان اللہ ٹیپو مسعود ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.